اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج 16 جون 2020 ہے، جماعت 5ویں، مضمون اردو، عنوان میری کیوری، ٹیچر عبدالحمید میر، پرائمری اسکول کاواری بالا۔ پیارے بچوں، میں آج آپ سے مخاطب ہوں، خاص کر 5ویں جماعت کے طالب علموں سے۔ تو آج جو ہمارا عنوان ہے، جو ہمیں آج پڑھنا ہے، وہ ہے میری کیوری۔ یہ کون تھی، کہاں تھی، اس نے کہاں تک پڑھا تھا، کیا کرتی تھی، اسی کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے۔ تو پڑھنے سے پہلے اس میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو جیسے آپ جانتے ہیں کہ وہ مشکل الفاظ ہوتے ہیں یا نئے لفظ ہوتے ہیں، ان کو ہمیں پڑھنا اور ان کو یاد کرنا ضروری ہے، تاکہ ہمیں سبق پڑھنے میں آسانی ہو جائے، اور آئندہ کے لیے یہ جو نئے نئے الفاظ ہوتے ہیں یا ہمارے ذہن نشین ہو جائیں، اور تاکہ ہم آگے بھی پڑھ سکیں۔ ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں، میری کیوری کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ پڑھے اور سمجھے، یہ لفظ جو ہیں ان کو یاد کریں گے۔ مہلک، ہلاک کرنے والی، یعنی وہ بیماری جس سے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں اس کو بولتے ہیں مہلک بیماری۔ سنا ہوگا آپ نے۔ علم طبیعت، وہ علم جس سے قدرتی چیزوں کے بارے میں ان کی حقیقت معلوم کی جاتی ہے، یعنی یہ وہ علم ہے جس سے ہم قدرت کے یعنی اللہ کے ان چیزوں کی حقیقت معلوم کرتے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، جو قدرتی ہوتے ہیں۔ بوسیدہ، ٹوٹا پھوٹا، پرانا، خراب، رائے گاں، بیکار، فضول۔ مبہوت، حیران، شاہ، کرن، شاہ ہوگی کرن، جو سورج سے کرن نکلتی ہے نا، صبح سویرے یا شام کو کرنیں ہوتی ہیں سورج کی۔ تجربہ گاہ، وہ جگہ جہاں تجربے کیے جاتے ہیں، کسی چیز پر تجربہ کرنے کو اس جگہ کو تجربہ گاہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب پیارے بچوں ہم پڑھیں گے۔ یہ دیکھو، مہلک، علم طبیعت، بوسیدہ، مبہوت، تجربہ گاہ۔ میری کیوری، سائنسدان اپنی لگن اور انتھک محنت سے آئے دن نئی نئی چیزیں دریافت کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، جو بھی سائنسدان ہوتے ہیں یہ آئے دن ہمارے لیے نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں۔ اس طرح سے تمام بنی نوع انسان کو طرح طرح سے آرام و آسائش مہیا کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہم انسان لوگ ہیں سارے، تو ہمیں یہ آرام کی زندگی بسر کرنے کی اس میں یعنی آرام کی زندگی بسر کرنے میں ہمیں مدد دیتے ہیں۔ ایسے سامان تیار کرتے ہیں، ایسی دوائیں تیار کرتے ہیں جس سے لوگوں کو آرام پہنچتا ہے۔ نئی نئی دوائیں ایجاد کر کے ہمارے دکھ درد کا علاج آسان بناتے ہیں۔ میری کیوری بھی ایک ایسی عظیم خاتون سائنسدان تھی۔ ٹھیک ہے نا، یہ سائنسدان تھی، خاتون سائنسدان یعنی عورت ذات۔ ٹھیک ہے، جس نے ایک ایسی جوہر دریافت کیا جو نہایت ہی کارآمد ہے۔ اس نے ایسا ایک جوہر دریافت کیا جو بہت ہی کارآمد ہے۔ یہ بہت سی مہلک بیماریوں کے علاج میں بھی کام آتا ہے۔ اسے ریڈیم کہتے ہیں۔ اس نے جو یہ ایجاد کیا جوہر، اس کو ریڈیم کہتے ہیں۔ میری کیوری 7 نومبر 1867 عیسوی کو پولینڈ کے ایک شہر وارسا میں پیدا ہوئی۔ ٹھیک ہے نا، یہ پولینڈ میں پیدا ہوئی ہے۔ اس کے والد ایک اسکول میں ریاضی اور فزکس کے استاد تھے۔ اس کے جو باپ تھے، اس کے والدوں کے باپ، اس کو جو باپ تھے یعنی اس کا جو باپ تھا وہ کیا تھا، وہ ریاضی یعنی میتھ پڑھاتا تھا اور فزکس کے استاد تھے، یعنی میتھ کا اور فزکس کا استاد تھا، وہ یہی 2 کتابیں پڑھاتا تھا۔ اور ماں ایک بورڈنگ ہاؤس چلاتی تھی۔ میری کیوری کو بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ وہ بڑی محنتی اور ذہین تھی۔ اپنے والد سے اکثر طبیعت کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی اور اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ ہائی اسکول کا امتحان پاس کر کے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کے والدین اعلیٰ تعلیم کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ میری کیوری کو اس کی خاندان کے بچوں کو پڑھانے اور ان کو دیکھ بھال کرنے کی نوکری مل گئی۔ اسی طرح سے اعلیٰ تعلیم کے لیے پیسوں کا انتظام ہو گیا
اور وہ پیرس چلی گئی، جہاں 1893 میں انہوں نے فزکس میں MSc ڈگری حاصل کی، ٹھیک ہے۔ 1894 میں انہوں نے ریاضی میں بھی ڈگری حاصل کی۔ اسی دوران انہوں نے کئی زبانیں بھی سیکھ لی اور اپنی مادری زبان پولش کے علاوہ فرانسیسی، جرمنی اور روسی زبانیں پڑھ اور لکھ سکتی تھی۔ 1894 میں انہوں نے ایک مشہور سائنسدان پیری کیوری سے شادی کی۔ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ کام کرنے لگے۔ انہیں یورینیم کے موضوع پر دلچسپی پیدا ہو گئی۔ کچے یورینیم سے روشنی کرنیں پھوٹتی ہیں، لیکن اس وقت کو کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کرنیں کیا ہے اور اس کا کیا استعمال ہو سکتا ہے۔ دونوں میاں بیوی کو ان کرنوں کا راز معلوم کرنے کی دھن سوار ہو گئی، یعنی انہوں نے سوچا یہ جو کرنیں نکلتی ہیں یہ ہوتی کیا ہیں، کیسے نکلتی ہیں، تو یہی دھن سوار اسی کو بولتے ہیں کہ آپ اسی پر کام کرنے لگے۔ میری کو یقین تھا کہ ان میں سے ضرور کوئی ایسا جوہر چھپا ہوا ہے جسے ابھی تک دریافت نہیں کیا گیا ہے۔ اس نامعلوم جوہر کو تلاش کرنے کے لیے انہوں نے ایک پرانے اور بوسیدہ مکان میں اپنی تجربہ گاہ بنا لی، جہاں دونوں برسوں یورینیم پر مختلف تجربے کرتے رہے۔ پیری کیوری تو بھی کبھی کبھی بہت ہی مایوس ہو جاتے، مگر میری نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ خود بھی اور جی جان سے محنت کرتی رہی اور ساتھ ہی اپنے شوہر کا حوصلہ بھی بڑھاتی رہی۔ محنت کبھی رائے گاں نہیں ہوتی ہے، یعنی محنت ضائع نہیں ہوتی ہے۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب یہ دونوں میاں بھی اپنے تجربے گاہ میں تجربوں میں کامیاب ہو گئے اور انہیں اپنی محنت کا پھل مل گئے۔ ایک دن دونوں شام کو اپنی تجربہ گاہ سے تھکے ماندے گھر لوٹے، مگر دونوں بے چین تھے، آرام سے سونے نہ پائے اور دوبارہ تجربہ گاہ کی طرف چل دیے۔ تجربہ گاہ کے قریب پہنچے، کھڑکی سے اندر جھانکا تو دونوں مبہوت رہ گئے، یعنی حیران ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اندر میزوں پر رکھے پیالوں سے دھیمی دھیمی نیلی شعاعیں پھوٹ رہی تھی۔ ان دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے آخر کار ایک نیا جوہر دریافت کر ہی لیا۔ یہ نیا جوہر ریڈیم تھا۔ ساری دنیا میں اس دریافت کا شہرہ پھیل گیا۔ اگلے ہی برس 1905 میں میری کیوری اور اس کے شوہر پیری کیوری کو طبیعیات میں دنیا کا سب سے بڑا انعام نوبل پرائز دیا گیا۔ میری کیوری نے یورینیم پر اپنا کام جاری رکھا اور اس سلسلے میں کئی مفید باتیں معلوم کیں۔ اس کام کو زبردست تعریف ہوئی اور یہ 1911 میں میری کیوری کو دوسری مرتبہ نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ ریڈیم ایک بہت ہی کارآمد جوہر ہے۔ یہ بہت سی مہلک بیماریوں کے علاج میں کام آتا ہے۔ اس جوہر کی دریافت اور اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش میں زندگی بھر یہ خاتون سائنسدان تجربوں کے دوران نکلنے والی تیز شعاعوں کو اپنے جسم پر برداشت کرتی رہی۔ یہ شعاعیں ان کے بدن پر اثر انداز ہوئی، جس کے نتیجے میں میری کیوری کو خون کا کینسر لوکیمیا ہو گیا اور 4 جولائی 1934 کو انسانیت کے یہ محسن اور عظیم سائنسدان اس دنیا سے چل بسی، ٹھیک ہے نا۔ 1934 میں یہ دنیا سے چل بسی، یعنی مر گئی، ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھی میری کیوری کی کہانی۔ میری کیوری کون تھی، کہاں تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے جو سوالات ہیں وہ آپ کو میں پڑھانے جا رہا ہوں۔ درجہ ذیل جملوں کے لیے سوال بنائے۔ یہ جملے وہاں جو کالی سیاہی سے میں نے لکھے ہیں، یہ وہاں لکھیں آپ کی کتاب پر۔ یہ دیکھو، یہ 3 ہیں۔ درجہ ذیل جملوں کے لیے سوال بنائے، یہ 1 2 3 ان کے لیے سوال بنانے، دیکھو میں نے بنائے ہیں۔ یہاں یہ ہے 1911 میں میری کیوری کو دوسری مرتبہ نوبل پرائز ملا۔ اس کا سوال بنانا ہے، وہ میں نے بنایا ہے، میری کیوری کو دوسری مرتبہ کب نوبل پرائز ملا، ٹھیک ہے۔ اس کا سوال بنانا ہے۔ ریڈیم ایک کارآمد جوہر ہے، یہ بہت سی مہلک بیماریوں کے لیے علاج میں کام آتا ہے۔ اس کا سوال بنانا ہے، ریڈیم کیا ہے اور یہ کس کام آتا ہے۔ میری کیوری کو کس بیماری سے موت ہوئی، یہ اس کا سوال بنانا ہے، میری کیوری کو کس بیماری سے موت ہوئی۔ ہاں، ایک منٹ،
ہاں یہ جو تیسرا ہے یہاں لکھا ہے دیکھو، میری کیوری کو خون کا کینسر ہو گیا جس سے وہ فوت ہو گئی، تو اس کا سوال یہاں لکھا ہے میری کیوری کو کس بیماری سے موت ہوئی، ٹھیک ہے۔ پھر واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھے، جو میں نے بیٹے یہ دیکھو جو اس سیاہی سے کالی سے میں نے لکھے یہ وہیں سے لکھے، جو میں نے اس سے لکھے دوسری سیاہی سے یہ میں نے لکھے ہیں۔ تو آپ دیکھیے واحد کے جمع اور جمع کے واحد جمع، مثال اس نے دی ہے رات راتیں، اب یہاں اس نے کتابیں لکھی تھی، آپ کی کتاب پر بھی ہے، یہ دیکھو رات راتیں، اب یہاں کتابیں ہیں، یہاں کیا آئے گا کتاب، یہی میں نے لکھا ہے دیکھو، کتاب کتابیں، آنکھ آنکھیں، دال دالیں، کھال کھالیں، عمارت عمارتیں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھو بیٹا یہ بس آج اتنا ہی، مجھے امید ہے آپ اچھی طرح ان سوالوں کو یاد کرو گے، باقی وسلم۔